تصوف میں کی نشست میں ہم نے جو بیان کیا تھا، اگر کسی ساتھی کو یاد ہو تو ہم نے بنیادی طور پہ ذکر کیا تھا اس چیز کا. دو باتیں تھیں: انشراح صدر، سینے کا کھولنا، اور فیض کس طرح ملتا ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے سینے اقدس سے انعکاس ہو کے عکسی طور پہ فیض حاصل کیا جاتا ہے یا فیض عطا کیا جاتا ہے. تیسری بات جو بڑی اہم تھی وہ تھی جو فقیر نے آپ کے سامنے عرض کی تھی کہ بزرگ فرمایا کہ تصوف نام ہے اپنے شیخ سے رابطہ رکھنے کا. اگر آپ لوگ کو یاد ہو ان کا کہ تصوف مختلف بزرگوں نے اپنی اپنی تحقیق کے مطابق اور اپنے اپنے مشاہدات کے مطابق اس طرح بات کی ہے. کسی نے تصوف کے متعلق کچھ کہا، کسی نے کہا کہ اخلاق جو ہے نا، اچھے اخلاق سارے کا سارا تصوف یہی ہے. کسی نے کہا کہ تصوف سارے کا سارا ادب ہے، اگر ادب نکال دو پھر تصوف میں کچھ نہیں بچتا. اگر آپ کہیں گے کہ تصوف میں تو ذکر الہی ہوتا ہے، ذکر الہی کی تعلیم ہوتی ہے، تو آپ کہتے ہیں صرف ادب نکال دو ذکر الہی ہوتا رہے، پھر کہتے ہیں کہ بچتا ہی کچھ نہیں. تو بات اصل میں سمجھنے کی ہے، بات اصل میں سمجھنے کی ہے کہ ذکر الہی کرنے والا، ذکر الہی کرنے کا مقصد کیا ہے ہمارا؟ اللہ کی یاد کے ذریعے اس ذات تک پہنچنا. اللہ کی یاد ایک زینہ ہے، اللہ کی یاد دراصل ایک زینے کا کام کرتی ہے. تو یاد کر کر کے یہیں نہیں بیٹھے نا، وہ آپ کو آگے لے کے جاتا ہے نا. جب ذکر الہی کرتے ہیں تو وہ آپ کو آگے بڑھاتا ہے. آگے کہاں بڑھاتا ہے؟ جس کا ذکر کیا جا رہا ہے اس ذات کی طرف سفر شروع ہوتا ہے. ایسے نہیں ہوتا آپ نے مراقبہ کیا، ذکر اذکار کیا اور وہ بات یہیں رہ گئی، نہیں. وہ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر وہ غیبی پردے اگر ہٹائے نا تو پھر مراقبے سے شاید ہم سر ہی نہ اٹھائیں. کہ جس طرح روح پروردگار عالم کی طرف رجوع کرتی ہے اور جاتی ہے ذکر کی لذات کے حوالے سے، اس ذات کی طرف چلنا، تو یہ تو اس نے اپنے جو اپنا ذکر دیا ہے وہ اپنی ذات کی طرف لانے کے لیے دیا ہے. تو ہمارا مقصد کیا ہے؟ اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات، ذکر نہیں، ذکر ذریعہ ہے، ذکر ذریعہ ہے. مقصد جس ذات کا ذکر کیا جا رہا ہے اس تک پہنچنا ہے. اس تک پہنچنے سے مراد کیا ہے کہ اس کی رضا کو حاصل کرنا، اس کی رضا کو حاصل کرنا. ہم وقت اس خوف یا خوف دامنگیر ہونا کہ کہیں وہ ناراض نہ ہو جائے. جب ہم وقت یہ خوف دامنگیر ہوگا کہ کہیں وہ ناراض نہ ہو جائے تو پھر ہم یقیناً ایسے کام کریں گے جو اس کی رضا والے ہوں گے، کہ جس میں وہ راضی. اچھا، ایک دعا اور ہم اکثر مانگتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں ویسا بنا دے جیسا تو چاہتا ہے. عموماً یہ دعا آپ دیکھتے ہو واٹس ایپ وغیرہ میں بھی لوگ بڑے سینڈ کر رہے ہوتے ہیں نا. اب ہم کر کیا رہے ہیں اس سوشل میڈیا کے دور میں، اس دنیا میں ہم کر کیا رہے ہیں؟ ہم صرف سینڈ کر رہے ہیں. ادھر سے لیا ادھر بھیج دیا، ادھر سے لیا ادھر بھیج دیا. سینڈ ٹو سینڈ ہو رہا ہے مگر اس پہ سین نہیں ہو رہا، اپنا پریکٹیکل نہیں ہو رہا، اس کے اوپر اپنا اس پہ مشاہدہ نہیں ہو رہا. اس لیے فقیر کا سین نہیں ہو رہا. سین سمجھتے ہو؟ یہ اردو والا سین نہیں، وہ انگریزی والا سین. کہتے ہیں نا ایک سین تھا، ہاں سمجھ رہے ہو؟ ایک سین تھا، ایک کلپ تھی. تو ہم سینڈ کر رہے ہیں، سینڈ ٹو سینڈ کھیل چل رہا ہے مگر اس پہ توجہ دینے کے لیے تیار نہیں. تو ہم کیا کرتے ہیں؟ یا اللہ تعالیٰ ہمیں ویسا بنا دے جیسا تو چاہتا ہے. اچھا، دعا تو بہت اچھی ہے، مانگنی بھی چاہیے. اس نے کر لی دعا قبول، ٹھیک ہے.
میں تمہیں ویسا بناتا ہوں جیسا میں تمہیں چاہتا ہوں. اور جب وہ ہمیں ویسا بنانے کی طرف لے کے آتا ہے تو پھر ہماری چیخیں نکل جاتی ہیں. یہ کیا ہو گیا؟ یہ کیا ہو گیا؟ وہ کسی نے کہا تھا نا کہ مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہے کہ دانہ خاک میں مل کر گلے گلزار ہوتا ہے. تو ہم خاک میں ملنا چاہتے نہیں ہیں اور گلے گلزار بھی بننا چاہتے ہیں. اپنی ہستی کو مٹانا چاہتے نہیں. ہستی ہماری برقرار رہے اور اس ہستی تک رسائی ہو جائے، یہ ممکن ہی نہیں ہے. ایک چھوٹے سے دانے کی مثال ہے کہ وہ اپنی ہستی کو مٹاتا ہے تب کہیں جا کے اس کو وہ عروج حاصل ہوتا ہے. تو انسان اشرف المخلوقات ہے، تو اس کی منزل وہ پروردگار عالم کی ذات ہے. اس ذات تک پہنچنے کے لیے اپنے آپ کو نہیں مٹانا پڑے گا اس کی رضا حاصل کرنے کے لیے. یہ تو بڑا سستا سودا ہے، یہ تو بڑا سستا سودا ہے. اور یہ صرف ہم سے تو نہیں کہا جا رہا، یہ تو اگر پیچھے ہم نگاہ ڈالیں اپنے جو ہمارے اکابر ہیں، ہمارے اسلامی ہیروز ہیں، ان کی طرف ہم دیکھیں تو انہوں نے تو ان چیزوں کو خوشی خوشی کے لیے لگایا. کیوں؟ کہ وہ جانتے تھے کہ اس کے بغیر نہیں ملنے والا. آپ کھانے میں بہت اچھی غذائیں بھی ڈشیں کھاتے ہو، بریانی بھی ہوتی ہے، قورمہ بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے. ان تمام کے ڈشوں کے اندر جب کھانے سامنے لگے ہوتے ہیں اس میں ایک اور چیز رکھی ہوتی ہے چٹنی. چٹنی بھی ایک ڈش ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا. اور چٹنی کا اس کا جو سیٹ اپ ہوتا ہے نا، وہ چاول ہو گیا، کھچڑی ہو گئی یا دلیا ہو گئی، ان کے ساتھ وہ بڑا مزہ کرتی ہے چٹنی. اب یہ چٹنی جو ہوتی ہے کہنے کو وہ چٹنی ہے، لیکن اس کا ٹیسٹ جو دوبالا ہوا ہے نا وہ پسنے کے بعد ہی ہوا ہے. تو یہ ایسی بن گئی کہ اس نے دوسرے کھانے کا ٹیسٹ دوبالا کر دیا. یہ خود چٹنی باقاعدہ خود کوئی کھانا نہیں ہے، یہ تو ایک اس کے ساتھ لوازمات کے لیے ہم رکھتے ہیں. سلاد رکھ لیا آپ نے، لوازمات کے طور پہ لذت کو بڑھانے کے لیے. تو ایک زبان کے چٹخارے کے لیے ایک چٹنی جب تک پسے نہیں تو آپ کو ذائقہ نہ دے اور ہم کہیں کہ ذکر الہی ہمیں لذت دے اور ہم مٹنے کو تیار نہیں. ہماری مرضی بھی چلے اور یعنی اپنی اللہ کی مرضی کیا کہ ہماری اپنی مرضی بھی چلے، تو پھر کما حق فائدہ حاصل نہیں ہو پاتا. یہ اس کی مہربانیاں ہیں، یہ اس کا فضل و کرم ہے کہ پھر بھی عطا کرتا ہے. یہ اس کا فضل و کرم ہے، وہ بڑی بارگاہ ہے نا، وہ بڑی بارگاہ ہے. تو پھر بھی ہمارا وہ ٹوٹا پھوٹا قبول کر کے اپنی شان کے مطابق ہمیں دے ہی دیتا ہے، دے ہی دیتا ہے.